لوگوں نے کسی نے ہاتھ شاید نہیں کھڑا کیا یا مجھے نہیں نظر آ رہا. میں جاننا چاہوں گا آپ کچھ اس کے بارے میں بتائیے کہ رسول پاک کے مطلب ہمارا جو اسلام کے آنے سے پہلے کون کون سے مذاہب تھے جن کے اوپر لوگ عمل درآمد کرتے تھے؟ بت پرستی کا یا ان کا تو ہم نے سنا ہے، اور تھوڑا سا اس کے علاوہ کوئی مذاہب تھے اس وقت عرب میں؟ عرب میں اسلام کے آنے سے پہلے عرب سے مراد یعنی مدینہ اور مکہ دونوں، اس میں بت پرست تھے، دین ابراہیم پر لوگ تھے، عیسائی وہاں پر تھے. یعنی یہ 4 کیٹیگریاں وہاں پر تھی. بت پرست تھے، عیسائی تھے، یہودی تھے، اور دین ابراہیمی پر عمل کرنے والے لوگ تھے. اور جو آل بیت کا جو خاندان تھا وہ دین ابراہیمی پر عمل کرتا تھا. یعنی اگر آپ صحیح طرح اگر دیکھیں تو وہ جو بت پرست تھے اسی سے برانچ ہو گئی تھی، دین ابراہیمی سے لوگ بگڑ کر بت پرست بن گئے. ورنہ جو ہے وہ مکہ ایک زمانے میں حضرت اسماعیل وہاں رہے ہیں، انہوں نے تبلیغ کی ہے، وہاں گڑھ رہا ہے، مرکز رہا ہے، حج وہاں سے چلا ہے، اور یہ لوگ حج بھی کرتے تھے لیکن اس میں بگاڑ تھا. مثلا لباس اتار کر کے حج کرتے تھے، بت انہوں نے رکھے ہوئے تھے صفا اور مروہ کے درمیان خانہ کعبہ کے اندر. تو لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو بت پرست تھے وہ یعنی ہندو نہیں تھے، بدھزم نہیں تھے، وہ بگڑا وہ دین تھا. اس سے دین ابراہیمی سے لوگ بگڑ کر بت پرست بن گئے تھے. کیونکہ اسی حوالے سے ہے جو ابھی آپ نے بتایا، رسول پاک کا جو خاندان پہلے سے وہ دین ابراہیمی پر تھے. جی جی تو دین ابراہیمی میں کچھ چیزیں ابھی اس میں ہے کہ وہ ان کی مذہبی پریکٹس کس نوعیت کی ہوتی تھی؟ مطلب اس میں کیا نماز وغیرہ کا تھا کوئی، یا روزوں کا اس میں بھی اس تھا؟ میں یا حج تھا، اس میں نماز تھی، روزے تھے. اسلام جو ہے نا اکثر اسلام کے جو احکام اسی سے لیے گئے، اس میں تھوڑی بہت تبدیلی ہوئی ہے، اس میں تھوڑا بہت چینجنگ آئی ہے، ورنہ بیس جو ہے وہ دین ابراہیمی کی اسلام کی. اسی وجہ سے جو ہم کہتے ہیں نا دین ابراہیمی، ادیان ابراہیمی، مثلا عیسائی مذہب ہے، یہودی ہے، اسلام ہے، زرتشت ہے، کہ ان میں بہت زیادہ مشترکات آپس میں بہت زیادہ. یعنی دین ابراہیمی کے 2 معنی، ایک تو اس سے مراد یہ اہل کتاب ہے، اور ایک اس سے مراد وہ مکہ کے لوگ جو کہ بت پرست نہیں ہوئے تھے لیکن حضرت ابراہیم کی شریعت کو فالو کرتے تھے. جی اگلا سوال. بس ایک ٹھیک ہے. فائنل اسی حوالے سے جو یہ جو ہم بقرعید پہ بکرے کی قربانی کرتے ہیں، یہ وہاں پہ رائج ہوگا اسلام سے پہلے، یا یہ رسول پاک کے بعد میں مسلمانوں کے لیے فرض ہوا؟ یہ اس زمانے میں رائج تھا، قربانی کرنا جو ہے رائج تھا، اور یہ لوگ وہاں پہ قربانی کرتے تھے. ہاں اس میں بعض لوگ بدعت سے کام لیتے تھے اور بتوں کے سامنے قربانی کر دیتے تھے، یا اس کے خون کو یا بتوں پر لگا دیتے تھے، لیکن قربانی وہاں تھی. جو لوگ دین ابراہیمی پر تھے تو صحیح کر رہے تھے قربانی، جو دین ابراہیم پر نہیں تھے وہ بھی قربانی کرتے تھے، لیکن اس میں تھوڑا بہت بگاڑ تھا. بہت کیونکہ شکریہ جو مولانا صاحب. ہم جو قربانی کرتے ہیں یہ حج سے ہوتی ہے نا، حج کے دوران ہوتی ہے، اس کا سمبل یہاں پیش کرتے ہیں اصل حج میں، اور حج حضرت ابراہیم کے زمانے سے چلا ہے. جی جی ڈاکٹر جی جواد. جی جی تھوڑا سا آپ نے جو ذکر کیا مطلب ایک حق ہے باطل ہے، پھر ایک بندہ نیوٹرل ہے، اس طرح سے یہ ظاہر ہے کہ ایک حق اور باطل کی جنگ تو چلتی آ رہی زمانے میں. آج بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں، اگر آپ سیاسی منظر دیکھیں پاکستان کا، تو کچھ لوگ ایک سائڈ کو مانتے ہیں، کچھ دوسری کو مانتے ہیں، کچھ بالکل نیوٹرل ہے. تو اس میں کئی دفعہ بالکل ایسے مطلب آپ اپنا پرسنل ایکسپیرینس رہا ہے کہ جب آپ کسی بھی آپ کا کوئی بھی ایک مطلب ہے پوائنٹ آف ویو ہے، آپ جب اگلے بندے کرتے تو وہ ایسے لگتا ہے کہ وہ بالکل آپ کا رد کر دیتا ہے. مطلب وہ ایک بہت مشکل سی صورتحال بنتی ہے کہ آپ کو یہ دونوں بندے ایسے کہتے ہیں کہ ہم بالکل رائٹ تھے. اور یہی چیز میرا خیال ہے وہاں سے کربلا میں بھی اسی طرح ہی تھی، جو مارنے والا کہتا تھا وہ بھی صحیح ہے، جو شہید ہو رہے تھے وہ تو ظاہر ہے ہم ایمان ہے کہ وہ حق پر تھے. لیکن یہ ایک بڑی عجیب صورتحال ہو جاتی کہ تو اس میں کس طرح آپ تناظر میں دیکھتے ہیں؟ اگر مطلب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سائڈ پہ ظلم ہو رہا ہے اور دوسری سائڈ پہ ظالم کھڑا ہے، جو ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں اپنے اس سے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ دوسری پارٹی وہ سمجھتے ہیں کہ ادھر ظلم ہو رہا ہے اور ادھر ہے، تو ایک بہت کنفیوزنگ سچویشن ہو جاتی ہے کہ حق جی کو جو ہے تلاش کرنا میں دنیاوی طور پہ. جی میں کل امام بارگاہ میں جمعے میں بیان کر رہا تھا
کہ اس دنیا میں جو سیاست ہو رہی ہے نا یہ ایک ڈرامہ ہے، اور اس کا ایک رائٹر ہے، اسکرپٹ لکھنے والا ہے، اور ایک ہدایت کار ہے، وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے، اس نے کرنا ہے۔ باقی یہ جو ہے الیکشن ہونا، یہ جلسے جلوس ہونا، یہ عوام کو بیوقوف بنانے والی بات ہے۔ اور جس طرح عوام بعض اوقات نا ڈرامے میں رونا شروع کرتی ہے دیکھتے ہوئے، دیکھیں ہم نے لوگ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں رونا شروع کر دیتے ہیں، یہ ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں ڈرامہ دیکھتے دیکھتے، حالانکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ سامنے ڈرامہ ہے، یہ اسکرپٹ لکھا گیا ہے، یہ اداکاری ہوئی ہے، یہ اس کو بتایا گیا اس طرح کرنا۔ اب اس ایسے معاملات میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس میں نیک صالح کوئی بھی نہیں، دودھ کا دھلا ہوا کوئی بھی نہیں، آپ نے دیکھنا ہے کہ کم گناہگار کون ہے یعنی کم گناہگار کون ہے، اور اس کم گناہگار کو آپ نے جو ہے فالو کرنا ہے، اس کے پیچھے چلنا ہے۔ اور یہ ایک اور بات ہوتی ہے کہ یہ عوام جو ہے نا یہ حقائق کو نہیں دیکھتی، اور اکثریت لوگوں کی ان پڑھ ہوتی ہے، انہوں نے دو چار نعرے دیکھنے، دو چار جو ہے وہ سلوگن دیکھنے، اور انہوں نے ایک آدمی کے پیچھے چلنا شروع کر دینا۔ اور اس کی آسان سی مثال تھا، وہ جو تھا بابا فوت ہو گیا، وہ جو کہتا تھا غوری آیا، کیا نام تھا اس کا، خادم رضوی، وہ خادم رضوی وہ کال دیتا تھا تو روڈ بلاک ہو جاتے تھے، صحیح، حالانکہ آپ کو اور ہمیں پتہ ہے کہ اس میں اس کے کام میں کتنی سچائی تھی، کتنا وہ خوش اخلاق تھا، کتنا اس کے پاس بصیرت تھی، کتنا وہ معاملات کو جانتا تھا، کتنا جو ہے وہ سمجھتا تھا، ٹھیک ہے، وہ سب کو پتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہی پاکستان کے عوام میں دو نعرے لگے ہیں، ماحول کریٹ ہوا ہے، تو ایک بہت بڑی عوام آتا، وہ فوج کو وقت ڈال دیتے تھے، گورنمنٹ کو وقت ڈال دیتے تھے، کہ اتنی جو ہے روڈ بلاک ہو جاتے تھے، ایئرپورٹ تک مسئلے آ جاتے تھے۔ یعنی یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ عوام اکثریت کس طرف جا رہی ہے، حقائق کو انالائز کر کے آپ نے دیکھنا ہے جو کم گناہگار ہے، ٹھیک ہے جی، تو اس کو جو ہے وہ آپ نے فالو کرنا، اس کی حمایت کرنی۔ اور پھر ایک اور چیز بھی، اس عوام سے نہ الجھیں، کہتی ہے آپ اس کو کہتے ہیں یس یس کہتے ہیں، اور نہ اس نے آپ کی بات ماننی ہے، نہ اس پر کوئی فائدہ ہونا ہے۔ بعض اوقات آپ محفل میں بیٹھے ہوئے نا، ایک آدمی حمایت کرتے جا رہے ہیں عمران خان کی، آپ سمجھ رہے ہیں ٹھیک ہے عمران خان ان دو سے بہتر، لیکن اس میں یہ غلطی ہے، آپ وہاں بیان کریں گے وہ آدمی آپ کا گلا پکڑ لے گا، وہ آدمی آپ کے جو ہے وہ مخالف ہو جائے گا، اور وہ پھر بہتر ہے اذا خاطمہ الجاہلون قالوا سلاما، قرآن کہتا ہے جب جاہل لوگ آپ سے مخاطب ہوں تو ان کو کہیں سلام سلوٹ مار کے چلے جائیں۔ وہ ایک خلیفہ تھا بنی عباس، تو اس نے کہا کہ میں نے امیر المومنین کو خواب میں دیکھا، مجھے سلام کر رہے تھے امیر المومنین، وہاں ایک شیعہ عالم دین بیٹھا تھا، اس نے کہا وہ قرآن کی آیت پر عمل کر رہے تھے، تم جاہل ہو تو مولا نے اس لیے تمہیں سلام کیا، قالو قرآن نے کہا کہ جاہل آدمیوں کو سلام کر کے چلے جاؤ۔ یہ صورتحال میں یہ پوزیشن جو ہے وہ اختیار جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ یہ آسم نے ہاتھ کھڑا کیا۔ السلام علیکم، میں سوال جواب کے اس میں تھوڑی دیر سے آیا ہوں، تو اگر یہ سوال اگر اس طرح کا پہلے ہو چکا ہو تو میری طرف سے معذرت۔ سب سے پہلا سوال تو ابھی آپ نے جو آیت بتائی کہ جس کے اندر اگر آپ کسی کم فہم شخص سے مخاطب ہوں تو آپ اس سے سلام کر کے نکل جائیں، اس کو درگزر مطلب ہٹ جائیں وہاں سے، تو اگر اس کا آپ نشان پہلے بتا دیں، پہلا سوال تو یہ کون سی آیت؟ یہ اس کا میں ابھی آپ کو دوسرا سوال کریں اتنی دیر میں اس کو نکال لیتا ہوں۔ جی دوسرا سوال آپ نے بتایا جو واقعہ آپ بتا رہے تھے کہ رسول اللہ نے چابی لی تھی، کنجی لی تھی اس کی خانہ کعبہ کی، پھر بت صاف کیے گئے تھے، پھر رسول اللہ کے پاس وہ چابی رہ گئی، اور پھر قرآن کی آیت آئی کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چابی کو اس کی واپس کر دیں، امانت کو واپس کر دیں۔ اس کے سوال یہ آتا ہے کہ کیا رسول اللہ سے بھول چوک ہوئی یہاں پہ، یا یہ مطلب انہوں نے مسائل قائم کرنے کے لیے جان بوجھ کے کیا؟ تو اس کی کیا اصل میں وجہ ہے؟ کیونکہ میں سوال کا وجہ بتاتا ہوں میں کیوں پوچھ رہا ہوں، کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو 14 معصومین ہیں وہ معصوم ہیں، ان سے خطا اور ترک اولا تک نہیں ہوتا، یہی ہمارا عقیدہ ہے نا۔ تو اگر آپ اس پہ تھوڑا سا آپ بتا دیجئے کہ مطلب یہ تھوڑا سا وضاحت کر دیں کہ مطلب اس میں ہوا کیا ہے، یہ ماجرا ہے کیا؟ پہلا جو ہے وہ آپ کو اس آیت کا بتا دوں، سورہ فرقان ہے، آیت نمبر 63 ہے، وہ عباد الرحمن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا،
وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، سورہ فرقان آیت نمبر 63۔ اب آتے ہیں آپ کے دوسرے سوال کی طرف۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے ایک مسئلے کو سمجھانے کے لیے، ایک پیغام کو پہنچانے کے لیے نبی کریم کو حکم ہوتا ہے کہ آپ اس طرح کریں تاکہ عملی طور پر ایک پیغام پہنچ جائے اور وہ لوگ نہ بھولیں اس کو۔ تو ایسا جو ہے وہ اس غرض سے نہیں ہوتا کہ وہاں خدا نخواستہ نبی بھول گئے ہیں یا ان کو نعوذ باللہ نسیان ہو گیا ہے یا نبی جو ہے وہ جانتے نہیں۔ اس کی آسان سی آپ کو مثال دوں۔ حضرت ابراہیم نے بت سارے توڑے کافروں کے، اور آخر میں بڑا جو بت تھا اس کو نہیں توڑا، کلواڑی اس کی گردن پر رکھ دی، اور جب وہ لوگ آئے تو انہوں نے سوال کیا کہ بت کس نے توڑے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ بڑے بت نے توڑے ہیں۔ یہ بعض اوقات مخاطب کو سمجھانے کے لیے، اس کو قانع کرنے کے لیے، اس کو قائل کرنے کے لیے ایک یہ استدلال کا طریقہ کار ہوتا ہے، اس میں جھوٹ لازم نہیں ہے، جھوٹ کھلائے یہ چیز، ٹھیک ہے۔ تو نبی کریم نے جو اس طرح عمل کیا مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے کہ حتیٰ خانہ کعبہ جو اسلام کے تصرف میں ہونا چاہیے، اسلام کے انڈر ہونا چاہیے، مکہ بھی فتح ہو گیا، پھر بھی نبی کریم نے کیونکہ کس آدمی سے امانت لی ہے، اس کو نبی کریم نے قدرت رکھنے، طاقت رکھنے کے باوجود بھی وہ اس کو واپس کر دیے۔ اس کو اگر صرف بیان کر دیا جاتا، عملی نہ ہوتا، تو نہ شاید لوگ نہ سمجھتے۔ جزاک اللہ، بہت خوب۔ ایک سوال اور، آپ نے جب بتایا کہ میں تائرین کے اندر، اچھا میں بیچ میں آیا تھا آپ کے درس کے، تو اگر کوئی میں مجھ سے کوئی بھول چوک غلط ہو گئی اور میں نہیں سن پایا تو اس کے لیے معذرت۔ آپ نے بتایا کہ 14 معصومین کا صرف یہ نہیں تھا کہ اللہ کی طرف سے ان کا وہ تھا، ان کے کردار میں بھی انہوں نے محنت بھی کی ہے اس چیز پہ کہ ان کو جو ہے وہ سرداری ملی ہے۔ اب ان کا تو معاملہ خیر بالکل الگ ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے بھی ہیں، ان کی طرف سے زبردست بھی ہے۔ ان کے بعد کی تھوڑی سی بات ہے کہ یہ جو لیڈر کا ہے، جو ہمارے سردار کا معاملہ ہوا ہے کہ کچھ کہتے ہیں خلیفہ تھے کہ ان کا بہتر تھا، کچھ کہتے ہیں کہ بعد میں عباسی آئے، اس طرح کا آیا، اس پہ لڑائی جھگڑا پڑا۔ تو صرف مطلب اگر ایک کردار کے حساب سے اگر انسان اچھا ہے، اس کے بعد حسب نسب نہیں ہے، تو کیا وہ بہتر ہے، یا حسب نسب اور اضافی طور پہ کردار دونوں کا ہونا لازم ہے؟ کیونکہ یہ بڑا ایک پیچیدہ سا معاملہ ہے سیاسی طور پہ بھی، اس کے بارے میں اگر آپ تھوڑا سا۔ جی، کردار ہے بنیادی طور پر اسلام میں، حسب نسب کو کوئی جو ہے اہمیت حاصل نہیں ہے۔ حسب نسب کو صرف بعض موارد میں پیغمبر نے حدیثیں ارشاد فرمائی ہیں نا جو سادات کے لیے، ان کے علاوہ کوئی اور چیز ہمیں نہیں ملتی۔ اگر کوئی ہے بھی کوئی حدیث نا حسن، تو وہ قرآن کے مخالف ہے، اور جو حدیث قرآن کے مخالف ہو اس کو ریجیکٹ کر دیجیے گا۔ قرآن نے واضح کہہ دیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے احترام والا وہ آدمی ہے جو تقوی ہے۔ اب اگر حدیث پہ کوئی آتے ہے اس کے مقابلے میں نا، وہ حدیث ریجیکٹ ہو جائے گی اس آیت کے مقابلے میں۔ ہاں، سادات کے بارے میں یہ وہ بھی اس کی وجہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سادات کی توہین کی وجہ سے پیغمبر کی توہین ہو رہی ہو، سادات کی توہین کی وجہ سے امام علی کی توہین ہو رہی ہو۔ اس بنیاد پر ایک کہا گیا کہ ان کا جو ہے احترام کیا جائے، ان کی رسپیکٹ کی جائے، اور اس میں بھی اگر وہ اگر عمل نہیں کرتے، صحیح راستے پر نہیں ہے، تو ان کی مذمت احادیث میں موجود ہے۔ کئی لوگ تھے تاریخ میں، امام موسیٰ کاظم کا بھائی تھا علی، ان کا نام تھا، ان کی مذمت ہوئی ہے۔ جعفر کذاب کی مذمت ہوئی ہے، اچھا نسب ہے، بہترین، تو ان کی جو ہے وہ ان کو کوئی آئمہ نے تعریف نہیں کی، ان کو ریجیکٹ کیا ہے، حالانکہ نسب بہترین ہے لیکن عمل صحیح نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں جو لوگ کربلا میں آئے ہیں، حبیب ابن مظاہر ہیں، مسلم بن اوس سے ہیں، حتیٰ اور وہ بنی ہاشم کے کئی لوگوں سے افضل ہیں کہ جو جان بوجھ کر نہیں آئے امام حسین کے ساتھ دیے۔ امام حسین کے سگے ہیں، ایک خون ہے، لیکن ان کی مذمت ہے۔ اس کے مقابلے میں جو ہے وہ ان لوگوں کی فضیلت ہے۔ یعنی اسلام میں معیار تقوی ہے۔ امام زمانہ کے جو 4 نائب ہیں ان میں سے کون سا جو ہے وہ سید ہے یا ہاشمی؟ کوئی بھی سید ہاشمی نہیں۔ مالک اشتر پر جتنا اعتماد تھا امام علی کو، اتنا عبداللہ بن عباس پر نہیں تھا۔ میں یہ یقین سے کہوں گا، حضرت عقیل کے بارے میں جرت نہیں کرتا، ڈرتا ہوں، یہ امام کے بھائی ہیں، لیکن عبداللہ بن عباس کے بارے میں یہ میں جرت سے کہتا ہوں
کہ مالک اشتر کا جو مقام ہے وہ نہیں مقام ہے عبداللہ بن عباس کا، یا مالک اشتر اسی طرح ابو رافع ہیں امام کے صحابی، یا عمار یاسر ہیں، یہ کوئی ان کا تعلق نہیں ہے بنی ہاشم کے خاندان سے، لیکن مقام اتنا عظیم پا لیا جو کوئی اور نہیں پا سکے۔ محمد بن ابی بکر، حضرت ابو بکر کے بیٹے، ان کو جو مقام ملا فضیلت کے، امام علی فرماتے ہیں کہ محمد ابن من صلب ابی بکر۔ بس بنیاد جو ہے عمل ہے انسان کا، میرٹ ہے، اور یہ معقول بھی ہے چیز۔ قرآن نے تو بتایا نا، خود ایک گورے سے بھی آپ بات کریں نا، جس کا قرآن سے، شریعت سے، مذہب سے کوئی تعلق نہیں، اس کو یہ کہیں کہ ایک آدمی اچھا ہے، لائق ہے، نیک ہے، اچھا ہے، بےایمانی نہیں کرتا، چوری نہیں کرتا، ٹرین میں بغیر ٹکٹ کے نہیں بیٹھتا، اور ہے اس کا تعلق میراثی خاندان سے، اور دوسرا جو ہے سید ہے، نیک ہے، اچھا ہے، سید بھی جو ہے وہ اعلیٰ نسل کا ہے، نجیب الاطراف ہے۔ طرفین تو ایک ہوتا ہے نجیب الاطراف، تو وہ کہے گا کہ بھئی یہ وہ آدمی جو اچھا ہے، نیک ہے، قانون کو فالو کرتا ہے، وہ صحیح، نہ یہ کہ جو سید ہے اور لیکن وہ کرتا چوری، پیتا ہے چرس، ٹھیک ہے، مارتا ہے ڈاکے، ٹیکس کھاتا ہے، اور زبان سے اس کے ہمیشہ بد اخلاقی جاری رہتی ہے۔ جزاک اللہ معذرت خیر، چاہتا ہوں، بہت زبردست۔ لمبا ہو گیا، اس نہیں میں نہیں میری اپنی مذمت بھی شامل تھی، اس لیے میں جرت سے کہا۔ اچھا، یہ نجیب الطرفین تو میں نے سنا، نجیب الاطراف کا میں نے پہلی بار سن رہا ہوں۔ وہ مذاق سے میں نے کہا، وہ امام بارگاہ میں ایک اچھا دفعہ اچھا بیٹھے ہوئے تھے نا، تو ایک مومن آئے تو انہوں نے کہا کہ میں جو ہے سید ہوں نجیب الطرفین۔ تو یہ منیر بخاری صاحب بہت اچھے مومن ہیں، بہت نیک نا، تو کہا کہ یہ کون سے سید ہیں بتائیں؟ میں نے کہا یہ نجیب الاطراف ہیں۔ تو طرفین کا مطلب ہے دو طرف سے نا، ماں و باپ۔ تو وہ بھی پریشان ہو گیا، اس نے کہا کہ نجیب الاطراف کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا ماں باپ بھائی بہن سارے ان کے اچھے ہیں، اس لیے اطراف ہو گیا نا، چاروں طرف سے۔ تو تم تو جی صرف جی دو بالکل، طرفوں سے نجیب ہو نا، یہ تو چاروں طرف سے نجیب ہے۔ جی میں نے وہ اطراف سے اب سمجھ آ گیا جی۔ وہ کہتے ہیں نا اب مشہد میں جائیں، کہتے ہیں آپ نے آیا اطراف کی زیارتیں کی ہیں، یعنی جو امام رضا کی زیارت کے علاوہ جو زیارتیں ہیں نا مشہد کے ارد گرد، وہ اسے کہتے ہیں اطراف، یا گوش و کنار بھی کہتے ہیں اسے، شکریہ، سراؤنڈنگ جزاک اسے کہتے ہیں، سراؤنڈنگ، سراؤنڈنگ، اللہ۔ جی اطراف کہتے ہیں سراؤنڈنگ۔ یہ اور کوئی سوال؟ سوال یہاں مکمل ہو گئے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یا علیم یا علیم یا غفور یا رحیم، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اس قلیل سی عبادت کو قبول منظور فرما، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، حاضرین کی توفیقات میں اضافہ فرما، رزق میں وسعت عطا فرما، اولاد کو نیک اور صالح بنا، مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، یا اللہ زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے انصار میں سے قرار دے، یا اللہ تو غفور رحیم، رحم کرنا، جو پریشان ان کی پریشانی کو آسانی میں تبدیل فرما، تنگ دستن کی تنگ دستی کو برطرف فرما، جو بے روزگار ہے انہیں باعزت روزگار عطا فرما، یا اللہ تیری قدم میں ہم نے یہ باتیں کی ہیں، یا اللہ ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، حاضرین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہم صلی علی محمد و آلہ۔ ٹھیک ہے جی، التماس تو ہے جی، شکریہ جی۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔